بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ محترم اور مقدس پردہ نشین خواتین اور تمام ہی سننے والے احباب، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کے لیے قبول فرمایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عنایت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر توجہ دی اس بارے میں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، تو ہمارا نکلنا طے ہوا، ورنہ ہماری بستی میں، ہمارے محلے پڑوس میں، خود ہمارے اپنے گھرانوں میں ایسے کئی مرد ہوں گے، کئی مستورات ہوں گی جو نکل سکتے تھے لیکن نہیں نکل پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چنا، ہم سب کو چھانٹا اور اپنے راستے کے لیے قبول فرمایا۔ ہم سب کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر کرنا چاہیے، اور جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں نعمتوں سے نوازے گا۔ ہمارا نکلنا کیوں ہے، اس بارے میں ہمیں بڑی سنجیدگی سے کچھ باتیں سننا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہے، اپنے دین کے لیے چنا ہے، اور ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں اور جس مسجد میں جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ بندے کا اللہ سے جو رشتہ ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دے گا، کھلائے گا بھی، سلائے گا بھی، اس لیے کہ یہ دنیاوی آسائش ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ تو اللہ سب کو دے گا، کافر اور مشرک کو بھی دے رہا ہے، جانوروں کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے۔ لیکن وہ بندے جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کس طرح، جس طرح ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، جس طرح غلام اپنے آقا سے باتیں کرتا ہے، جس طرح بچہ اپنے ماں باپ سے باتیں کرتا ہے، ہر ایک اپنے قریبی سے باتیں کرتا ہے، تو اس طرح سے ہم اللہ سے باتیں کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ اللہ تو نے زندگی دی تھی عبادت کے لیے، اور ہم نے اس زندگی کو عبادت میں نہیں گزارا، دنیا کے جھمیلوں میں ہم پڑ گئے اور شیطان کے مکر و فریب میں الجھ گئے، دنیا کی زندگی کو ہم نے بیکار کاموں میں خرچ کر دیا، کھانے کمانے میں اور پہننے اوڑھنے میں، دنیاوی شوق پورے کرنے میں، دنیاوی کام کاج میں اس زندگی کو لگا دیا۔ یہ زندگی تو اتنی قیمتی دی تھی اللہ کہ اس کے بعد اب ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندگی تو اتنی قیمتی زندگی دی تھی کہ اسی پر مدار ہے آخرت کی کامیابی کا۔ یہ زندگی تو اتنی قیمتی تھی کہ جو چلا جاتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، اور دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اگر انسان کو نہ بھی ملیں تو اس کے بغیر بھی انسان گزارا کر سکتا ہے، لیکن زندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ چھن گئی تو پھر انسان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے اگر اس کی آخرت بگڑ گئی تو، اور اگر آخرت سنور گئی، آخرت بن گئی تو پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے، راحتیں ہی راحتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ وہاں کی آسائش اور وہاں کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، انسان کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، انسان کے خیالات اور تصورات وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جن کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، جن کے بارے میں کسی کے دل و دماغ پر اس کا خیال تک نہیں گزرا،
इतनी कीमती नेमतें अल्लाह ताला ने छुपा कर रखी हैं अपने ईमान वाले बंदों के लिए, ईमान वाली बंदियों के लिए। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अल्लाह ताला से जो है अपने आप को कबूल करवाना है, अल्लाह ताला से बातें करना है कि अल्लाह हमें कबूल कर लीजिए। अभी तक की जिंदगी गफलत में गुजर गई, नाफरमानियों में गुजर गई और दुनियावी काम धंधों में गुजर गई। अब जो जिंदगी बची है अल्लाह इसको अपनी इबादत में लगवा लीजिए। अब जो जिंदगी बची है ये जिंदगी जो है इस्लाह के कामों में लगवा दीजिए। ये जिंदगी तेरे बंदों तक, तेरी बंदियों तक दीन का पैगाम पहुंचाने में लगवा दीजिए। ये अल्लाह ताला से अपने आप को कबूल करवाएं। और जो बंदा, जो बंदी अल्लाह ताला से अपने आप को कबूल करवाता है और अल्लाह किसी को कबूल कर लेते हैं तो उसकी जिंदगी को नमूना बना देते हैं। दूसरे लोग उसको देखकर सही रास्ते पर आते हैं। हमारी जिंदगी इस तरह हो कि लोग हमें देखें तो उनको अल्लाह की याद आ जाए और वो तौबा करने वाले बन जाए, गुनहगार तौबा करने वाले बन जाए और जो है नेकूकार और नेकियों की तरफ सबकत करने वाले बन जाए। हर इंसान जो है हमसे सबक लेने वाला बन जाए और अल्लाह से जुड़ने वाला बन जाए, ऐसी हमारी जिंदगी हो जाए। और ये हो सकती है, बहुत आसान है। आज इंसान के जहनों में तसव्वुर है कि हम कैसे कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा तो लोग ये जुमला कहते भी हैं, वो तो सहाबा थे, वो तो नबी थे, वो तो बुजुर्ग थे, वो करके चले गए, हमसे ये थोड़ी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर ज़माने में, हर दौर में इंसान की ताकत के एतबार से जो है उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ दी हैं। जितनी ताकत हमारे अंदर है अल्लाह ने उतनी ही जिम्मेदारियाँ हमें दी हैं। इतने ज़्यादा हालात नहीं हैं कि जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सके, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी नहीं हैं कि जिनको हम बर्दाश्त न कर सकें। हम आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं और इन जिम्मेदारियों के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी का अल्लाह को राज़ी करना, इसको भी पूरा कर सकते हैं। बस ज़रूरत है इस बात की कि इंसान उसके लिए अपने आप को तैयार करे। तो हम जो निकल रहे हैं ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए निकल रहे हैं, अपनी इस्लाह के लिए निकल रहे हैं। अभी तक हमारा जो वक्त था वो अपने माहौल में गुजर रहा था। अब अपने माहौल से निकल कर अल्लाह वाले माहौल में जा रहे हैं, अपनी तरबियत के लिए, अपनी इस्लाह के लिए। और इस्लाह ऐसी और तरबियत ऐसी कि जब हम वहाँ से लौट कर आए तो अपने पूरे घराने को नमाजी बना दें, पूरी बस्ती को नमाजी बना दें। कोई हमारी बातें सुनकर नमाजी बन रहा हो, कोई हमारी बातें सुनकर नेक और दीनदार बन रहा हो, तो कोई हमारी जिंदगी को देखकर नेक और ईमानदार और मुत्तकी परहेजगार बन रहा हो। हम अमल से, बोल से, जबान से, नक्लो हरकत से जो है दाई बन जाएं, सही मानों में दावत का काम करने वाले बन जाएं। इसके लिए हम अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। और जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर भी हमें जाकर उन लोगों के दिलों में अल्लाह की याद को ताज़ा कर देना है। अल्लाह का जो पैगाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जिसको आज उम्मत भूल चुकी है, वो पैगाम हर एक इंसान तक पहुँचाने के लिए फिक्र करना है। और जहाँ तक अल्लाह हमें पहुँचा दे वहाँ तक जो है अल्लाह के पैगाम को सुनाना है, बुलंद करना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम सब का काम है। और देखो दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान मिसाल के तौर पर एक मजदूर है, वो अपने मालिक का काम करता है तो मालिक उसकी सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेता है। अगर औलाद बाप का काम करती है तो बाप अपनी औलाद की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेता है और माँ उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाकर रख देती है। तो ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो काम कर रहा है ये हमारा ही काम कर रहा है, इसलिए सब लोग उसका ख्याल रखते हैं। तो बताइए क्या हम अल्लाह का काम करेंगे और अल्लाह हमारा ख्याल नहीं रखेगा? यकीनन अल्लाह हमारा ख्याल रखेगा जब हम अल्लाह के काम को लेकर चलेंगे, ठोकरें खाएंगे, दुख मुसीबत बर्दाश्त करेंगे, तकलीफें उठाएंगे, जाएंगे कहीं मच्छर काट रहे हैं, कहीं पंखा नहीं चल रहा है, कहीं गर्मी हो रही, कहीं मकान अच्छा रहने के लिए नहीं मिला, तो कहीं पे मकान अच्छा मिला, रहने के लिए सारी नेमतें और राहतें मिली, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे नहीं मिले, बातों को नहीं सुन रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, तकलीफें पहुँचा रहे हैं, तरह तरह के हालात आएंगे। तो फिर हमें अपनी नबी की जिंदगी याद आएगी कि बताओ हमारे नबी तो ऐसे दौर में आए थे जहाँ चारों तरफ कुफ्र ही कुफ्र था, शिर्क ही शिर्क था, कोई आपकी बात मानने वाला नहीं था। यहाँ तक के लोग आपके मुंह पर जो है कचरा डाल के चले जाते थे, लोग पत्थर मारते थे। और अबू जहल जैसा मलऊन जो समझदार इंसान था, नबी सजदे में जाते थे तो 30 किलो की ओजड़ी जो गंदगी से भरी होती है वो नबी के ऊपर रख देता था, 30 किलो की ओजड़ी रख देता था। ताइफ का सफर किया तो वहाँ के शरीर लड़कों ने आपको लहू लुहान कर दिया, कोई गिरेबान खींच रहा है तो कोई पत्थर मार रहा है तो कोई किसी तरह से जुल्म कर रहा है।
طرح طرح سے آپ کو طائف کے میدان میں لوگوں نے تکلیفیں دی، آپ نے سب برداشت کیا۔ ہم جب نکلیں گے اور ہمارے اوپر حالات آئیں گے تو نبی کی وہ زندگی یاد آئے گی۔ جب نبی کی وہ زندگی یاد آئے گی تو دل اندر سے جو ہے کڑے گا، دل اندر سے دکھے گا، احساس پیدا ہوگا کہ نبی نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی اور اس طرح سے دین کا پیغام جو ہے پوری امت کے لیے پہنچانے کے لیے راستے ہموار کیے، اپنے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، اور پھر صحابہ اکرام دوسرے ملکوں میں نکلے، دوسرے خطوں میں، علاقوں میں نکلے، اور انہوں نے جو ہے اللہ کے دین کو پہنچایا اور آج ہم تک یہ دین پہنچائے۔ تو پھر ہمارے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے مصیبتوں کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب انسان خوشی سے اللہ کی طرف سے دی ہوئی مصیبتیں اور تکلیفیں خوشی سے جو انسان برداشت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے، آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے نعمتوں کے اور انعامات کے فیصلے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر جو ہے امت کو دین پہنچانے میں اپنے آپ پر جو ہے صبر کا دامن تھام لیتے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول رکھ لیتے ہیں، اپنے آپ پر جو ہے ہمت باندھ لیتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے جو ہے سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ وہ تکلیفوں کی فکر نہیں کرتے، آزمائشوں کی فکر نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے راہیں ہموار کرتا ہے، راستے کھولتا ہے۔ اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آج جو بے دینی پھیل رہی ہے، معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ نئی نسل سے پہنچ رہا ہے۔ بوڑھے تو جو ہے اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو جوان ہیں وہ بھی اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہیں، لیکن اب کی جو نسل تیار ہو رہی ہے کوئی مرتد ہو رہے ہیں، تو کسی کے ذہن میں کفر بھرا ہوا ہے، تو کسی کے شرک بھرا ہوا ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جو لوگ گناہ کرتے تھے تو وہ روتے تھے کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ قرآن اگر کسی کے ہاتھ سے گر جاتا تھا تو وہ روٹی نہیں کھلتی تھی، اس سے اتنی تکلیف اس کو ہوتی تھی کہ میرے ہاتھ سے قرآن کیسے گر گیا، حالانکہ جان بوجھ کر تو کوئی نہیں گراتا۔ لیکن آج ہم اپنی نسل کو دیکھتے ہیں قرآن اس کے ہاتھ سے گر جاتا، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ بگاڑ آ رہا ہے اور یہ باطل طاقتوں کی طرف سے محنت ہو رہی ہیں، دین کی عظمت اور قدر کو دلوں سے نکالنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں یہ جو نسل ہے وہ ہماری ماؤں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ماں ہے یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ اس مدرسے میں پرورش پا گیا اور اس مدرسے میں تیار ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بگاڑ نہیں سکتی۔ اس لیے اب جب جائیں گے اور وہاں پر ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا تو ہم اپنی نسل کو تیار کرنے کی فکر کریں گے، اور پھر یہی نسل جو ہے دین کی باغ ڈور سنبھالے گی، دین کی اور اسلام کی پاسبانی کرے گی۔ اور یہ بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قلبی کڑن اور فکر کے یہ چیز آ نہیں سکتی۔ اور اس کے لیے ہمیں جو ہے دین کی جو تعلیم ہے 4 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے، 4 گھنٹے تعلیم جس طرح مردوں میں ہوتی ہے اسی طرح مستورات میں بھی 4 گھنٹے کی تعلیم ہو، 2.5 گھنٹہ صبح اور 1.5 گھنٹہ دوپہر کو۔ اس تعلیم میں جو ہے ہم جو ہے اصول کی، آداب کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے تعلیم کریں۔ جو گشت نا 5 گشت ہوتے ہیں، ایک گشت جو ہوتا ہے مستورات کی تعلیم کے حلقے کو آباد کرنے کے لیے گشت ہوتا ہے، تو جو 6 گشتے ہیں وہاں پر وہ تو مرد حضرات کریں گے، لیکن اس میں ایک گشت بڑھ جائے گا، تو مردوں کی ذمہ داری ہے تعلیم، جیسے کہ عمومی گشت کریں گے، خصوصی گشت کریں گے، تعلیمی گشت کریں گے اور اصولی گشت کریں گے۔ اسی طرح سے جو ہے تعلیم کا جو حلقہ ہے اس کو آباد کرنے کے لیے گشت کریں گے۔ تو جس طرح مردوں کی تعلیم ہوتی ہے 4 گھنٹے کی، مستورات میں بھی 4 گھنٹے کی تعلیم ہوگی۔ نظام مسجد سے بن کے چلا جائے گا، جو نظام بن کے جائے اس حساب سے وہاں پہ تعلیم کرنا ہے 4 گھنٹے۔ اس کے بعد میں مشورے کا خیال رکھنا ہے، جو مشورے میں طے ہو جائے اس پر عمل کرنا ہے۔ بیان وغیرہ اگر کسی بہن کا طے ہو تو بیان کے لیے جو ہے بتاتے ہیں بڑے آداب میں، حالانکہ یہ آداب میں ہے، آداب کی رعایت کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن آداب میں یہ بات ہے کہ کوئی مستورات بیان کرے تو کھڑے ہو کر نہ کرے، اور اگر مجمع زیادہ بڑا نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ نیچے بیٹھ کر ہی بیان کرے، اور مجمع بڑا ہو اور لوگوں کو جیسے کہ ظاہر سی بات ہے جیسے کہ تعلیم کے آداب میں سے یہ ہے کہ یا تو کتاب کی طرف دیکھیں یا کتاب پڑھنے والے کی طرف دیکھیں۔ مجمع زیادہ ہوگا اور جو بہن کتاب پڑھ رہی ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی تو لوگوں کا ذہن ادھر ادھر منتشر ہوگا، تو ایسے میں پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کر بیان بھی کر سکتی ہے، تعلیم بھی کر سکتی ہے۔ اور اس طرح سے مطلب آداب کے دائرے میں جہاں تک ہو سکے پردے کا خیال رکھا جائے۔ پردے کا بہت زیادہ جو ہے اثر پڑتا ہے، خود انسان کی اپنی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے اور دوسروں کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔
جب پردہ اور حیا زندگی میں ہوتی ہے تو زبان سے جو بول نکلتے ہیں اللہ اس میں تاثیر ڈال دیتا ہے. اور اگر زندگی میں حیا نہیں ہوتی ہے، پردہ نہیں ہوتا ہے، آنکھوں کی پاسداری نہیں ہوتی ہے تو پھر باتیں تو ہو جاتی ہیں لیکن ان کے جو اثرات ہیں، اس کا جو نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کی تعلیم پر اور مستورات کی زندگی میں دین پر بہت زیادہ فکریں کی ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی دینداری کا یہ حال تھا کہ بچے کی زندگی میں دین، غلام کی زندگی میں دین، مردوں کی زندگی میں دین، بوڑھوں کی زندگی میں دین. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ گھروں میں تعلیم ہوتی تھی تو بچوں کی زندگی میں دین تھا. ایک بچہ اسکول میں پڑھتا تھا، ٹیچر نے ایک دن پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کیا بنو گے؟ تو ایک نے بتایا میں تو ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا. ایک نے بتایا میں تو صحابی بنوں گا. اب وہ ٹیچر حیران کہ صحابی کسے کہتے ہیں. وہ اس کی والدہ کے پاس آئیں تو اس نے پوچھا کہ یہ صحابی کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کی جو والدہ تھیں وہ دیندار تھیں، پڑھی لکھی تھیں. انہوں نے کہا بہن رکو، میں بھی آئی کتاب لے کر وضو کر اور کتاب پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. انہوں نے فضائل اعمال کی حکایت صحابہ کے قصے سنائے. اس ٹیچر نے سنا تو کہا کہ کیا میں روز سننے کے لیے آ سکتی ہوں؟ ہاں بہن روز آ سکتی ہو. اور ٹیچر روزانہ بچے کو گھر لے کر آتی تھی اور گھر کو چھوڑتی بھی تھی اور تعلیم بھی سنتی تھی. ایک دن ایسا آیا کہ اس کو اسلام کی دولت مل گئی. وہ اسلام کے سائے تلے آ گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا. ایک بچہ ذریعہ بنا ہے ہدایت کا ایک ٹیچر کی. اور یہ بچے کے اندر تربیت کیسے ہوئی؟ ایک ماں کے ذریعے ہوئی. تو ہماری فکر یہ ہو کہ ہم جہاں جا رہے ہیں کوشش ہماری یہ ہو کہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے. گھروں میں تعلیم کا ماحول کس طرح قائم ہو جائے. کم سے کم جہاں پر ہم رک رہے ہیں وہاں پر اس طرح کا ماحول قائم کر دیں کہ وہ لوگ تو کم سے کم تعلیم کی فکر پر آ جائیں. تو تعلیم کرنا ہے، خود اپنی 4 گھنٹے کی تعلیم، وہاں پر تعلیم کا نظام بنانا ہے اور دوسرے گھروں میں تعلیم کی فکر دلانا ہے مستورات کو، اور جو ہے بچوں کے تعلق سے صحیح تربیت کی فکر دلانا ہے. اسی طرح جو ہے ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا عبادت میں گزرنا ہے اور پھر جو مشورے سے طے ہو اس پر عمل کرنا ہے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہے تو بیٹھ گئے، باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں. تو یہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ یہ لایانی باتیں ہیں جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ. کوئی انسان اپنی کہانی سنانا شروع کر دے کہ ہم تو ایسے تھے ویسے تھے، اور دوسرا اس کی سنانا شروع کر دے، تیسرا اس کی سنانا شروع کر دے، اور سب اپنی اپنی کہانی سناتے رہیں، تو یہ جو ہے نا اس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. تو ایسی بات کے بارے میں فرمایا کہ ایسی باتیں جس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی باتیں نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتی ہیں کہ جس طرح اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے. یہ لایانی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اب غور کریں، ہم رات میں اٹھیں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، دعائیں مانگیں، 4 گھنٹے تعلیم میں بیٹھیں، اپنے آپ کو جو ہے مجاہدے میں مبتلا کریں، تکلیفیں برداشت کریں، اور ہماری نیکیاں یوں ہی برباد ہو جائیں تو کتنا افسوس ہوتا ہے. اس لیے لایانی باتیں ادھر ادھر کی نہیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اس میں کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی ان پڑھ بھی ہوتا ہے، کسی کو زیادہ پڑھنا یاد ہوتا ہے، کسی کو کم پڑھنا یاد ہوتا ہے. تو کبھی کبھی کسی ساتھی سے، جیسے کہ وہ ایک بیان کر رہے تھے کہ موت تو ہماری مٹھی میں ہے، لیکن وہ کیا نکل رہا تھا؟ موت مٹھی موت کے اندر ہے. تو کیا ہے کہ بولنا کچھ چاہتا ہے انسان، نکل کچھ جاتا ہے. کبھی اس طرح کا، جیسے 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے، کوئی بات غلط نکل گئی، تعلیم کے آداب کرنا ہے، کوئی بات زبان سے بولنا تو نہیں چاہ رہا، غلط نکل گئی، تو ایسے میں ہنسی کا ماحول ہو جاتا ہے. تو ہنسنے سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے. اور حدیث میں ہے کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اچھی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. اس لیے ہنسنے سے بچنا ہے اور ادھر ادھر کی باتوں سے بچنا ہے. جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، ہمیں جو ہے اپنی آخرت کی فکر اپنے اندر اور جہاں ہم گئے وہاں کے لوگوں کے اندر اور اپنے ساتھیوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی فکر کرنا ہے. یہ سب سے کامیاب جماعت وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کر لے، جہاں جائے وہاں پر دینی ماحول قائم کر دے، اور دیکھو بیان سے زیادہ عملی زندگی سے جو ہے تربیت کا ماحول بنتا ہے. آپ جائیں گے وہاں پر، اور وہاں پر تعلیم کے ٹائم تعلیم، اور سونے کے ٹائم سونا، کھانے کے ٹائم کھانا، اور جو ہے ذکر کے ٹائم ذکر، دعا کے ٹائم دعا، سارے آپ 24 گھنٹے کی زندگی کو آپ نے عبادت میں مشغول کر دیا، تو دیکھنے والا بہت متاثر ہوگا کہ دیکھو یہ بھی گاؤں کی مستورات ہیں اور
دیکھو کس طرح سے انہوں نے اپنے 24 گھنٹے کا نظام بنایا ہے کہ صبح یہ تعلیم کرتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر تعلیم کرتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں. دیکھو کتنے اچھے ہیں. تو پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی تو بدلے گی، جو ہمیں دیکھیں گے ان کی زندگی بدلے گی. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو عام طور پر لوگ دھیان نہیں دیتے وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان ہمیں اچھی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اگر ہم برے بھی ہیں تو ہمیں اچھا بنا دے گا. مان لیجیے ہماری زندگی تو ابھی تک دنیاوی کام کاج میں گزری، اب ہم 3 دن کے لیے گئے ہیں اور لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں تو بہت اللہ والے ہیں، اور سمجھتے ہی ہیں کہ بہت بزرگ ہیں، دیندار ہیں، تو وہ اچھی نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان کے اچھی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں اچھا بنا دے گا. تو ہم کوشش یہ کریں کہ 3 دن تک جو ہماری جماعت جا رہی ہے ایک نقل و حرکت بھی ہمارے سے جو ہے خلاف شریعت نہ ہو. پردے کا لحاظ ہو، آواز کا پردہ، جسم کا پردہ، اور خود اپنے آپ کا پردہ. جیسے کہ مطلب برقعے کے اندر بھی ہم باہر نہ ٹہلتے پھریں بلکہ کمرے کے اندر ہی رہیں جہاں پر ہماری قیام گاہ ہو، اور بہت زیادہ احتیاط کریں اس چیز کا. اور ایک بہت بڑی اہم چیز کہ پاکی کا احتیاط کریں. اب جیسے مردوں کی تعلیم میں اور مستورات کی تعلیم میں بس یہی فرق ہے، باقی پورے کام کی ترتیب ایک جیسی ہے. فرق یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی مستورات جیسے کہ وہ پاک نہیں ہیں اور ایسے میں وہ تعلیم کرانا چاہ رہی ہیں تو تعلیم کرا سکتی ہیں، لیکن جہاں قرآن کی آیت آئے گی تو اس کے اوپر انگلی نہیں رکھیں گی اور اس قرآن کی آیت کو بھی نہیں پڑھیں گی، بلکہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے اور انگلی وہاں نہیں رکھنا ہے جہاں پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. تو تعلیم کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں. یہ ضروری باتیں ہیں. تو اس پر جو ہے عام طور پر دھیان نہیں دیا جاتا. تو ہم اپنی زندگی کو نمونے والی زندگی بنائیں، ایسی زندگی کے لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے خود اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیں، اور پھر اپنی جہاں پر بستی میں گئے ہیں ان بستی کے لیے، اور جس بستی سے گئے ہیں اس بستی کے لیے دعائیں مانگیں. دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. دعاؤں کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ ایک واقعہ سنا دوں، اس کے بعد بات ختم کر دیں گے. کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کی والدہ جو تھی، ان کی والدہ نے یہ نیت کی تھی کہ اللہ میرا لڑکا ہوگا تو میں اس لڑکے کو حدیث کا عالم بناؤں گی، حدیث کا حافظ بناؤں گی. لیکن لڑکا نابینا تھا تو ماں بہت ٹینشن میں رہتی تھی. روزانہ نماز پڑھتی ہوں، خوب دعائیں مانگتی اللہ سے، روزانہ نماز پڑھتی، دعائیں مانگتی. ایک دن ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ ان کے بیٹے کا نام تھا اسماعیل. اے اسماعیل کی ماں اٹھ اور اپنے بچے کی آنکھیں دیکھ. وہ دیکھنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے آنکھیں پہنچوائی، دعاؤں کی برکت تھی، جنت سے آنکھیں پہنچوائی. پھر جب امام بخاری جن کا نام اسماعیل تھا وہ جب بڑے ہوئے تو وہ ایک کتاب کو پڑھ لیتے تھے تو 40 سال تک بھولتے نہیں تھے، کیونکہ آنکھیں تو جنت والی تھی، جس کو دیکھ لیا کبھی نہیں بھولے ہوئے. اور دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط، بڑا ذہین دماغ دیا تھا ان کو. یہ ماں کی ایک دعا تھی، ماں کی ایک کڑن تھی، ماں کی ایک طلب تھی. تو اگر ہماری ماؤں کے اندر اچھے جذبے ہوں گے، اپنی نسل کی صحیح فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی کونک سے جو ہے علماء، صلحاء، دعات اور مبلغین پیدا فرمائے گا، اور پھر یہ جو ہے امت میں کام کریں گے، اور اس کا اجر و ثواب پھر سارا ان ماؤں کو ملے گا جن کی وجہ سے یہ بنے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے. 3 تسبیحات جو بتائی جاتی ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، اس کی پابندی کرنا 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اور جو جہاں پر ہم رہے ہیں اس کی 4 دیواری میں رہنا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے ہمیں سیکھنے سکھانے میں لگانا ہے. ٹھیک ہے، وقت زیادہ ہو گیا. ایسے باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن سوچا بس یہ ضروری باتیں تھیں، میں نے ذکر کر دی ہیں. باقی بس یہ ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے سارے مسئلے رکھ دو. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دماغ میں ڈال دیتا ہے جو کبھی سوچی بھی نہیں تھی انسان نے. تو رہنمائی اللہ کرتا ہے، تربیت اللہ کرتا ہے. انسانی سوچتا ہے ہمارے ساتھ تو کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی آپا ہوتی، عالمہ ہوتی، کوئی پڑھی لکھی ہوتی تو ہم بہت کچھ سیکھ لیتے. بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی کہ ہماری ہر جماعت میں ایک عالم ہو اور ایک قاری ہو. عالم صاحب مسئلے بتائیں گے اور قاری صاحب قرآن سے ہی کرائیں گے. لیکن اب عالم حافظ تو بہت ہے لیکن جماعتوں میں نہیں ملتے ہیں. تو اب ایسے میں ہم اللہ تعالیٰ سے خود دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیجئے، یا ہماری اصلاح کے لیے راستے کھول دیجئے. تو پھر ہم دعائیں مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے انشاءاللہ.
اللہ راستے کھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ عطا کرنے والے، دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جماعت جا رہی ہے اس کے جانے کو قبول فرمائے، اور جس بستی میں جا رہی ہے اللہ اس بستی میں جو ہے اس جماعت کی برکت سے دینی ہلچل کو پیدا فرمائے، دینی حرکت کو عام فرمائے، دینی نقل و حرکت کو زندہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے وہاں پر قیام کرنے کو اور وہاں پر ٹھہرنے کو دین کے پھیلنے کا، بھلائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور بستی والوں کے شر سے ان کے شر سے ان کی، دونوں کے شر سے دین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جانے کی برکت سے ہماری اس گردہ کھیڑی کے اندر بھی جو ہے دینی ماحول قائم فرمائے اور دین کو زندہ فرمائے، ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری مستورات میں، مردوں میں، بزرگوں میں، سب میں اللہ تعالیٰ دینی فکر عام فرمائے اور دین کے مطابق دین مرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ کی ترتیب بنا کے آیا تھا